السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رمضان مبارک مہینے کی دوسری خصوصیات یہ ہے، جیسے کہ آپ پہلے ویڈیو میں سن چکے ہیں کہ رمضان کی پہلی خصوصیات کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دوسری خصوصیات کے بارے میں بیان کر دوں۔ دوسری خصوصیات یہ ہے کہ جہنم سے آزادی، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو خاص کر کے افطاری کے وقت اور ہر رات ایسا کام کرتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہر رات اور ہر دن کرتا ہے، اور یہ کب کرتا ہے؟ یہی روزے کا ایام میں۔ جی محترم ناظرین، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جنہوں نے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا ہے، کیونکہ یہی مومن کی اصل کامیابی ہے۔ جی مومن کی اصل کامیابی یہی ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت میں داخل کروا دے، یہ مومن کی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ یہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے تو آپ یقین کیجئے آپ جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، اسی حوالے سے مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور آپ اپنا گناہوں کی بخشش کرا کے اللہ رب العالمین کے سامنے جنت کا طلبگار نہ ہو پائے، جنت میں نام لکھوا نہ پائے، تو آپ کے لیے لعنت ہے۔ جی ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق خطبہ پر اپنے معمول کے مطابق سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے اور آمین آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے معمول کی عوض آپ ایسا کام کیوں کیے؟ آپ ہر سیڑھی پر آمین آمین کیوں کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے پڑھیے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی پہلی وجہ یہ کہ اگر میرا نام آئے اور کوئی شخص میرے اوپر درود نہ پڑھے تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، تب میں نے آمین کہا تھا۔ جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ہم اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، لازمن ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور دوسری چیز، اگر کسی کو والدین ملے، یعنی اپنے والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں اور اس کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا پائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جی اس بات کا یاد رکھیں، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے والدین کو خاص کر کے بڑھاپے کی عمر میں لعن طعن کرتے ہیں، اپنے بڑھاپے کی عمر میں اس کو مارتے ہیں، اس کو پیٹتے ہیں۔ کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے والدین پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی لعنت بھیجا ہے۔ جو اپنے والدین کو ملے، یعنی والدین اس کے نصیب میں آیا، اس کی زندگی میں آیا اور اس کی خدمت کر کے اس کو اپنے پاس رکھ کے اپنے جنت کا طلبگار نہیں ہو سکا تو اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور تیسری چیز، اگر کسی شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس مہینے میں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا پائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ محترم ناظرین، اس رمضان مبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہمارے دن نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ موت کب آ جائے۔ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے، بھرپور، کم سے کم اتنی تو عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بر الہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس رمضان مبارک مہینے میں روزہ رکھنے اور اس پر دیگر چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔